الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو فرمایا کہ فَاطَّهَّرُوا، تو پھر تم خوب اچھی طرح طہارت اور پاکی کو حاصل کر لو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضو اور غسل دونوں کا انسان کو حکم دیا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے دونوں کا حکم دیا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کا کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مناسب تیاری کر لے، اور اس تیاری میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو پاک صاف کر لے۔ تو دین اسلام نے ہمیں یہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کی ناپاکی کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو حد سے اصغر کہا جاتا ہے اور دوسری کو حد سے اکبر کہا جاتا ہے۔ حد سے اصغر کا مطلب کہ چھوٹی ناپاکی، کہ جو انسان بے وضو ہوتا ہے تو وہ چھوٹی ناپاکی اور حد سے اصغر ہوتی ہے، اور بڑی ناپاکی کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کو حد سے اکبر اور بڑی ناپاکی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں سے بندے کو طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی انسان بے وضو کی حالت میں نہ ہو بلکہ وضو کیا ہوا ہو تو پھر بندہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکمل وضو کا طریقہ سکھایا ہے، مکمل وضو کا طریقہ سمجھایا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وضو کرتے ہوئے طریقہ دکھایا اور ان کو سمجھایا کہ وضو ایسے ہوتا ہے۔ تو وضو کے اندر کچھ چیزیں تو فرائض میں داخل ہیں، کچھ وضو کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ وضو کی سنتیں ہوتی ہیں، اور کچھ وضو کے مستحبات ہوتے ہیں۔ تو جو وضو کے فرائض ہیں، فرائض کا معنی کہ ان کو کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو وضو کے فرائض چار ہیں کہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان چاروں کو بیان فرما دیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ وضو کا پہلا فرض ہے کہ بندہ اپنے چہرے کو دھو لے۔ اب چہرے کی جو حد ہوتی ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہوتی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہوتی ہے۔ تو اتنے مکمل چہرے کو دھونا یہ وضو کے لیے فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔
اور وضو کا دوسرا فرض جو آیت کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ تو دونوں ہاتھوں کو مکمل کوہنیوں سمیت دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے چہرے کا مسح کر لو۔ تو چہرے کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ اب اس کی حد کتنی ہے کہ کتنے سر کا مسح کرنا ضروری ہوتا ہے، تو علماء نے پھر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو میں فرض ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بیان کیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، اپنے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا فرض کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو یہ تو وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں وضو کی کچھ سنتیں بیان کی گئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا مسنون طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ چنانچہ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ کسی اونچی جگہ پر سب سے پہلے تو بیٹھ جائے، اور قبلہ رخ ہو کر بندہ بیٹھ جائے۔ اونچا اس وجہ سے ہونا تاکہ کچھ چھینٹیں وغیرہ بندے کے کپڑوں پر، بدن پر نہ پڑیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، اور سب سے پہلے وضو کی نیت کر لے۔ وضو کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور وضو کرنے سے پہلے بندہ مسواک کر لے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور یہ اتنی اہم سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہ السواک عند کل وضو، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے لیے ہر وضو کے وقت نماز کو لازم قرار دے دیتا، ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ تو وضو کے لیے مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ تو بندہ مسواک کر لے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک بندہ دھو لے۔ ہاتھوں کو دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو ناک میں پانی ڈالنا، ہر مرتبہ پانی ڈال کر انگلی سے ناک کی صفائی کرنا، اور ناک کو تھوڑا سا جھاڑ لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد بندہ چہرے کو دھو لے، جو کہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ترتیب سے بندہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لے، اور چوتھائی سر کا مسح کر لے، اور پھر آخر میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا جائے۔ اور ہر عضو کو وضو میں 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ دھونے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اور ترتیب کے ساتھ تمام اعضاء کو دھونا ہے، اور اس طرح سے بندہ وضو کرے پے در پے کہ کوئی عضو اتنی دیر نہ لگائے دوسرے عضو کو دھونے میں کہ پہلا عضو خشک ہو جائے پھر بندہ دوسرے عضو کو دھوئے۔ اتنی تاخیر وضو میں نہیں کرنی چاہیے، ترتیب کے ساتھ پے در پے وضو کو کر لیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان کی کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں، بندہ ان دعاؤں کو پڑھ لے۔ شروع کے اندر بندہ جب وضو کو شروع کرے تو اس وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے۔ وضو کے درمیان میں دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو بندہ پڑھ لے۔ اور وضو کے اختتام کے بعد یہ دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر بندہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دوسرے کلمے کو پڑھ لے، یہ بھی احادیث کے اندر آیا ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض اور اس کا مکمل طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہے کہ چھوٹی ناپاکی حد سے اصغر سے طہارت حاصل کرنا، جس کو وضو کہا جاتا ہے۔
اور دوسری جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کر لو۔ اس پاکی حاصل کرنے سے مراد غسل کی پاکی حاصل کرنا ہے، کہ جب بندے پر غسل فرض ہو گیا ہے، جن جن چیزوں سے غسل واجب اور فرض ہوتا ہے ان میں سے جب کوئی حالت پیش ہو جائے تو وہ بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، جس کو حد سے اکبر بڑی ناپاکی کہا جاتا ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ اگر روزے کی حالت نہ ہو تو بندہ غرارہ کر لے کہ جس میں حلق تک بندے کے پانی پہنچ جائے۔ اور دوسرا غسل کا جو فرض ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، کہ ناک کے نرم حصے تک 3 مرتبہ بندہ پانی کو پہنچا لے۔ اور تیسرا غسل کا جو فرض ہے وہ مکمل بدن کے اوپر پانی کو بہانا ہے، اس طرح سے پانی کو بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اور غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے بندہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اور سب سے پہلے بندہ استنجا کر لے۔ اگر جسم کے اوپر کہیں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو سب سے پہلے تو بندہ اس نجاست کو اچھی طرح سے صاف کر لے، اور پھر اس کے بعد بندہ استنجا کر لے۔ دونوں استنجا بندہ کر لے، ضرورت ہو یا نہ ہو تو اچھی طرح سے بندہ استنجا کرے۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کر لے، کہ جو وضو کا طریقہ ہے بندہ وہ مکمل وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنے بدن پر پانی کو بہانا شروع کر دے۔ دائیں طرف 3 مرتبہ پہلے پانی کو بہا دے، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی کو بہا دے، اور پھر مکمل بدن کے اوپر بندہ پانی کو بہا دے۔ اس طرح سے اچھی طرح پانی کو پہنچائے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل کے اندر اس بات کی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کا ہر وہ عضو کہ جہاں تک پانی بغیر کسی تکلیف کے آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکتا ہے تو وہاں تک پانی کو پہنچانا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تاہم جسم کے وہ اعضاء کہ جن تک پانی پہنچانا تکلیف کے ساتھ ہو، کہ انسان کو وہاں پر تکلیف ہوگی، تو ایسی حالت میں وہاں پر پھر پانی کو پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہر جسم کے حصے تک پانی کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے غسل کے اندر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اوپر ناخن پالش وغیرہ ناخنوں پر لگی ہوئی نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے تہہ بن جاتی ہے اور نیچے تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یا خواتین آٹا وغیرہ گوندھتی ہیں تو بعض اوقات آٹے کی تہہ جم جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو ان چیزوں کی غسل کے اندر احتیاط کرنا بندے کو ضروری ہوتا ہے، تاکہ بندہ اچھی طرح سے غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، اور پھر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے بندے کو حکم دیا ہے، فرائض ہیں، واجب ہیں، یا سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، پھر بندہ خوب اچھی طرح سے پاک صاف ہو کر بندہ ان عبادات کو کرنے والا بن جائے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں بندے کی سارے عبادات مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کے ساتھ ان طہارتوں کو، پاکیوں کو حاصل کرنے کی اور اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔